الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، انسان کتنا بھی پاورفل ہو جائے، انسان چاہے وہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، انسان چاہے وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو، انسان چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن کسی نبی کی بیوی بن جانا، کسی نبی کا بیٹا بن جانا، کسی نبی کا چچا بن جانا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنا کر اس شخص کے لیے رکھا ہے جو شخص اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہی شخص کامیاب۔ مالدار ہونا کامیابی کی علامت نہیں، بڑا ہونا کامیابی کی علامت نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور اس کشتی پر سوار ہو گئے، پوری دنیا میں طوفان آ گیا، پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب چکا تھا۔ ایسے وقت میں نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، اتنے میں نظر آیا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈبکی لگا رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا میرے ساتھ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس کا بیٹا کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ اے میرے ابا حضور میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنے میں باپ بیٹے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک پانی کا تھپیڑا آتا ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا، بے ایمانی کی حالت میں مرا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کا نافرمان بنی،
اللہ کا نافرمان بنی، کافروں کی مدد کی، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں تذکرہ کر دیا کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہیں، یہ دونوں عورت جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی نبی کی بیٹی بننا، کسی نبی کا بیٹا بننا اور کسی نبی کی بیوی بننا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، وہ فرعون جو اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں سپر پاور ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں گاڈ ہوں، میں خدا ہوں، اور جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا اس کا سر قلم کر دیتا تھا۔ فرعون کو پتا چلا کہ اس کے ملک میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو نبی آ کر اس کی سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ فرعون اعلان کرتا ہے کہ میری سلطنت میں جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہوگا بس پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے۔ فرعون کی سلطنت میں وہ ظالم بادشاہ لاکھوں بچوں کی بلی چڑھا دیتا ہے تاکہ کوئی نبی پیدا نہ ہو، لیکن اسی کے گھر میں پلنے والی اس کی بیوی آسیہ مسلمان ہو جاتی ہے، اسلام دھرم کو اپنا لیتی ہے۔ وہ آسیہ کون تھی؟ وہ آسیہ فرعون کی بیوی تھی، وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ فرعون جو اپنے آپ کو گاڈ کہتا تھا، وہ فرعون جو ظلم و ستم کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اسلام لا چکی ہے تو پتہ لگاتا ہے کہ میری بیوی کے اسلام لانے کے پیچھے میں کس کا ہاتھ ہے۔ جب پتہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے اسلام لانے کے پیچھے میں اس کی نوکرانی کا ہاتھ ہے، اس کی نوکرانی جو فرعون کی بیوی کے بال جھاڑا کرتی تھی، جو فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ نوکرانی ایمان والی تھی، ان کی تبلیغ و دعوت پر فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے کر آئی تو فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نوکرانی کو بلا کے لایا اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، اس نوکرانی کے 2 بچے تھے۔ فرعون نے آسیہ کو کہا، اے آسیہ تم اپنے دھرم کی طرف لوٹ کر آؤ، تم ایمان کو قبول نہ کرو، ہم کو خدا مانو، ہم کو اپنا پتی مانو تو میں تم کو بخش دیتا ہوں، ورنہ اس نوکرانی کا حال تم دیکھ لوگی کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ فرعون کی بیوی آسیہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی، اس نوکرانی کو سمجھایا، نوکرانی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اللہ کے نوکرانی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ فرعون نے درباریوں کو حکم دیا، فرعون نے وزراء کو حکم دیا کہ لکڑی جلاؤ، لکڑی جلائی گئی اور ایک بہت بڑی کڑھائی اس پر رکھی گئی اور پھر اس میں تیل گرم کیا گیا۔ جب تیل گرم ہو گیا تو اس نوکرانی کے ایک بچے کو فرعون اس کا اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اس تیل پر ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچہ پاپڑ بن جاتا ہے، وہ بچہ کنکر بن جاتا ہے۔ پھر اس نوکرانی سے کہتا ہے، اے نوکرانی تم ایمان لائی ہو، تم اپنے مذہب کی طرف لوٹ کر آؤ تو میں تمہارے دوسرے بچے کو بخش دوں گا۔ لیکن وہ نوکرانی جو ایمان لے کے آئی تھی، سچے دل سے ایمان لائی تھی، وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں میں ایمان لا چکی ہوں، اب کسی بھی صورت میں اپنے دین کو نہیں بدل سکتی۔ فرعون دوسرا بچہ پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس کو بھی کڑھائی میں ڈال دیتا ہے، وہ بچہ بھی تھوڑی دیر میں جل کر کنکر ہو جاتا ہے۔ جب یہ نوکرانی نہیں مانتی ہے تو فرعون حکم کرتا ہے کہ اس کو بھی تیل کے کڑھائی پر ڈال دیا جائے، چنانچہ اس کو بھی تیل کی کڑھائی پر ڈال دیا جاتا ہے، وہ بھی تیل میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ آسیہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کو کہہ رہا ہے کہ اس نوکرانی کا میں نے کیا حال کیا ہے، اس نوکرانی کے دونوں بچوں کو میں نے تیل میں ڈالا، اس نوکرانی کو تیل میں ڈالا
اگر تم اب بھی نہیں مانو گی، اب بھی اگر تم ایمان سے باز نہیں آؤ گی، اپنے پرانے دین پر نہیں آؤ گی، ہم کو اپنا خدا تسلیم نہیں کرو گی، تو تمہارا بھی یہی حال کروں گا۔ لیکن فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ میرے دل میں ایمان پیوست ہو چکا ہے، اب کسی بھی صورت میں یہ ایمان دل سے نکلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون حکم دیتا ہے کہ تلوار لایا جائے اور نیزہ لایا جائے اور آسیہ کے بدن کو چھلنی چھلنی کیا جائے۔ چنانچہ تلوار لایا جاتا ہے اور نیزہ لایا جاتا ہے اور آسیہ کے بدن کو چھلنی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون آسیہ سے پوچھتا ہے اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ آسیہ کہتی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے دین سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ چنانچہ فرعون 4 گھوڑے منگواتا ہے اور گھوڑے منگوانے کے بعد آسیہ کے ایک ہاتھ کو رسی باندھ کر ایک گھوڑے کے پیر میں باندھ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ میں رسی باندھ کر دوسرے گھوڑے کے پیر پہ باندھ دیتا ہے، اور دونوں پیر میں رسی باندھ کر 2 گھوڑے کے پیر میں باندھ دیتا ہے اور ان گھوڑوں کو چاروں سمت میں ہکا دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آسیہ کا پورا جسم چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، 2 ٹکڑے میں بٹ جاتا ہے، آسیہ مر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے ایک حصے سے خوشبو محسوس کیا اور خوشبو کو سونگھا تو جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، زمین کے اس حصے سے خوشبو آ رہی ہے، زمین کے اس حصے سے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو اتنی اچھی خوشبو ہے کہ ایسی خوشبو میں نے جنت کے باغوں میں بھی نہیں سنی، ایسی خوشبو میں نے جنت کے باغوں میں بھی نہیں سونگھی، یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ خوشبو آسیہ کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، وہ آسیہ جو دنیا میں رہ کر فرعون کے ظلم کو سہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ رب ابنی لکا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ اپنے بغل میں جنت میں میرا گھر بنا دیجیے، رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ آپ اپنے بغل میں جنت میں میرا گھر بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کی وہ دعا قبول کر لی اور آسیہ آج جنت میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا میں کتنے بھی مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات میں ہم اور آپ کو صبر کے دامن کو پکڑنا ہوگا، ان مشکلات سے ہم کو اور آپ کو گھبرانا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان پر ڈٹے رہنا ہوگا۔